باہر کے ملک میں بیٹھ کر اور ان کے ٹکڑوں پہ پل کے اور ان کو خوشی دینے کے لیے اگر آپ وہاں بیٹھ کر صرف یہ کہتے ہو کہ ہماری فوج سے ہمیں خطرہ ہے یا ہماری ISI سے ہمیں خطرہ ہے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم چین کی نیند رات کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس فوج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو اس بات پر معافی مانگنی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو تو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چور نہیں ہیں، ہم بہت صاف ستھرے لوگ ہیں اور ہم ملک سے بہت وفا رکھتے ہیں، تو اپنے ملک سے وفا رکھنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ملک کو بچانے والوں کے ملک کے محافظوں کے خلاف اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کریں۔ یہاں پہ ایک بات کہنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے اندر آپ کے دشمن موجود ہوں تو آپ کو باہر والے دشمن کا خطرہ اس طرح نہیں رہتا۔ اگر جیسے انڈیا کی آپ نے بات کی تو انڈیا کو اگر کہا جائے صرف انڈیا ہی نہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں ذرا سی کوئی بھی چھوٹی سی ہنٹ مل جائے اور ہم پاکستان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیں۔ اچھا، دوسرا نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر میری بیٹی مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف اور DG ISI جنرل فیض حمید ان پہ جاتی ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ ان کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں کہا گیا، اس سے پہلے بھی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ اس ملک کی افواج کو نشانہ بنا چکے ہیں، ISI کو نشانہ بنا چکے ہیں، اور ایک وہ تنظیم، ایک وہ آرگنائزیشن جو پورے پاکستان کو جس نے اس وقت سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس وقت پورے پاکستان کی سالمیت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو دنیا میں ایک پہچان دی ہوئی ہے، ہماری ISI اور ہماری افواج۔ اور آپ اگر باہر بیٹھ کر باہر کے ملک میں بیٹھ کر اور ان کے ٹکڑوں پہ پل کے اور ان کو خوشی دینے کے لیے اگر آپ وہاں بیٹھ کر صرف یہ کہتے ہو کہ ہماری فوج سے ہمیں خطرہ ہے یا ہماری ISI سے ہمیں خطرہ ہے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم چین کی نیند رات کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس فوج کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ اپنے صرف کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا آپ اپنے کسی ذاتی کسی ایک وجہ کی وجہ سے آپ اتنا بڑا الزام ایک فوج کے سربراہ پر اور اتنا بڑا الزام ہماری ISI پر نہیں لگا سکتے۔ بتائیں کہ میاں جوید لطیف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ مشرقی پاکستان کو دہرائیں گے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ ہی بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں ہم سب، پوری عوام بلکہ پاکستان کی، کہ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی اس کے ایک نمائندے، کیونکہ جب آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اور آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو تو یہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بہت ہی زیادہ حیران کن بات ہے۔ اور آپ سیدھا اگر کہا جائے تو آپ سیدھا یہ بات کر رہے ہو کہ ہم پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان کو ایک بار پھر سے دہرانا، اس کی جو پوری کہانی ہے اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا، یہ ٹوٹلی اسی زمرے میں جاتا ہے کہ آپ ایک بار پھر سے پاکستان جو اب بھی موجودہ پاکستان ہے اس کو ایک نیا مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہو۔ انہی کی پارٹی کی جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے بتایا جا رہا ہے، تو دیکھیں ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی بندہ، اگر کوئی نمائندہ آ کر کیمرے کے سامنے، پوری عوام کے سامنے اگر یہ بات کرے تو اس کو کم سے کم اتنا واضح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیغام کو اتنے صاف طریقے سے، اپنے پیغام کو اتنے واضح طریقے سے عوام تک پہنچا سکے، کیونکہ عوام تو وہ سنتی ہے، وہی کرتی ہے جو اس کے نمائندہ، میں کہوں گی کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، تو عوام کا نمائندہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کو کم سے کم اس کو اپنے الفاظ پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو اس ملک کی عوام ہے، جو اس ملک کے شہری ہیں، ان کو ایک واضح پیغام دے سکے۔ اور ان کی طرف سے جو پیغام اس وقت ہمیں دیا جا رہا ہے، جو پاکستان کی عوام کو دیا جا رہا ہے، وہ صرف اتنا ہی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے وہ اس کی سالمیت، اس کی ساکھ خطرے میں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ووٹ دینے کے بعد جن لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے ایوانوں کا حصہ بنایا ہے، اگر ان کی طرف سے یہ بیان آئے تو یہ واقعی قابل مذمت ہے۔ تو اس بیان پہ آپ کا اپنا ذاتی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی یہ سب باتیں کر چکے ہیں اور انہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، کیونکہ پاکستان کو لیڈ کر چکے ہیں وہ، اور ایک بار نہیں، دو تین بار لیڈ کر چکے ہیں، وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں۔ دم سے جب آپ اقتدار میں آتے ہو تو اقتدار میں آنے کے لیے آپ عوام کو جو ان کو خواب دکھاتے ہو اور ایک عوام کی طرف جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، اپنے ملک کی طرف جو محبت کا اظہار کرتے ہو، اور وہی جب آپ سے اقتدار کی کرسی آپ سے چھین
چھین لی جاتی ہے تو آپ باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کو سنبھالنے والوں کے خلاف، اپنے ملک کو بچانے والوں کے خلاف جو آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو تو یہ واقعی ہی کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور میرے خیال میں تو جاوید لطیف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اس بات پر معافی مانگنی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو تو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چور نہیں ہیں، ہم بہت مطلب صاف ستھرے لوگ ہیں اور ہم ملک سے بہت وفا رکھتے ہیں. تو اپنے ملک سے وفا رکھنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ملک کو بچانے والوں کے، ملک کے محافظوں کے خلاف اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کریں. یہاں پہ ایک بات کہنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے اندر آپ کے دشمن موجود ہوں تو آپ کو باہر والے دشمن کا خطرہ اس طرح نہیں رہتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنے اندرونی دشمنوں پر قابو کرنا، ان پر قابو پا کر انہیں پیچھے چھوڑ کر ان کی کاوشیں جو وہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ان کے خلاف قدم اٹھانا. اگر جیسے انڈیا کی آپ نے بات کی تو انڈیا کو اگر کہا جائے، صرف انڈیا ہی نہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں ذرا سی کوئی بھی چھوٹی سی ہنٹ مل جائے اور ہم پاکستان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیں. تو یہاں پہ ہمارے ان لیڈرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اس ملک کے جو باقی شہری ہیں ان کے نسبت آپ کا اس ملک کی حفاظت میں، اس ملک کی سالمیت میں، اس کی بقا میں آپ کا ہمارے سے زیادہ کردار بنتا ہے. اور اگر آپ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو کر اگر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں تو یہ واقعی قابل مذمت ہیں. اور انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کو تو پہلے بھی وہ اسی طاق میں ہی رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہمیں تھوڑی بہت ہی چھوٹی سی ہی صحیح لیکن کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے کہ ہم پاکستان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، جو امیج ہے انٹرنیشنلی دنیا میں، وہ امیج خراب ہو سکے. تو انڈیا کی صرف اتنا ہی کہوں گی کہ انڈیا کی اب تو ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ انڈیا تو ہماری بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھانے والی چیز ہے. اس کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک جیسے پالتو کتا پالتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ پیچھے رہتا ہے، تو انڈیا بالکل اس کی مثال ویسے ہی ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تو اس لیے انڈیا کو تو خیر رہنے دیں، لیکن ہمیں بذات خود کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہمارے بغیر ہو سکتا ہے لیکن ہم پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں خود پاکستان کے شہری کے طور پر اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر یہ ہمیں ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ پاکستان کی بقا کس چیز میں ہے، پاکستان کی ساکھ میں کیسے متاثر ہوتی ہے اور پاکستان کی سالمیت کس چیز میں ہے.